اوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ۔ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عالم تیرا پروانہ میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل عشق رسول کو ہر گھر میں پہنچانے کے جذبے کے تحت ہونے والا یہ سلسلہ ہم ایک بار پھر لے کر حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر خیر کی برکت سے ہم سب کے دلوں میں عشق رسول کی شمع کو مزید فروزہ فرمائے۔ امام عشق و محبت لکھتے ہیں نا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے سلسلے میں جانوروں کا عشق رسول ایک ایسا موضوع ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے جانور بھی کس قدر پیار کیا کرتے، میرے آقا علیہ السلام کے احکامات پر عمل کیا کرتے، پیارے آقا علیہ السلام کے آرڈرز پر اوبے کیا کرتے۔ انشاءاللہ سنتے جائیں گے اور اللہ نے چاہا نبی پاک علیہ السلام سے محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ہم آپ کو ایک بڑا ہی عجیب و غریب جانور آج دکھانے بھی جا رہے ہیں۔ پہلے اس جانور کے بارے میں ایک بڑا زبردست واقعہ سنیں گے۔ شاید بہت سارے ناظرین ہوں گے جنہوں نے اس جانور کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، اور اگر نام سنا ہوگا تو اسے دیکھا نہیں ہوگا۔ ہم نے آپ کے لیے اس جانور کو پہلے اس کا واقعہ سنائیں گے اور وہ جانور بھی آپ کو دکھائیں گے کہ وہ کیسا جانور ہے، اللہ کی کیسی مخلوق ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہوا تھا۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قبیلہ بنی سلیم کا ایک اعرابی ناگہاں نبی پاک علیہ السلام کی نورانی محفل کے پاس سے گزرا۔ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور یہ اعرابی جنگل سے ایک گوہ پکڑ کر لا رہا تھا۔ اب یہ گوہ ایک جانور ہے، اور آج ہم اس جانور کو آپ کو دکھائیں گے بھی۔ بہرحال پہلے واقعہ سن لیں۔ تو اب گوہ پکڑ کر لا رہا تھا، اور اعرابی نے لوگوں سے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اعرابی یہ سن کر نبی پاک علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ غیر مسلم تھا، وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ تو اس نے کیا کہا کہ مجھے لات و عزا کی قسم، اس نے اپنے بتوں کی قسم کھائی کہ میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک میری یہ گو آپ کی نبوت پر ایمان نہ لائے۔ یعنی وہ جانور ہے چھوٹا سا، وہ آپ پر ایمان لائے، یہ اس نے شرط رکھ دی۔ سبحان اللہ۔ اب اس شخص نے یہ کہہ کر گو جو ہے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ڈال دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گو کو پکارا۔ اب ذرا غور کیجئے، میرے آقا کا پکارنا، گو کا سمجھنا، یعنی معجزات کی ایک چین ہے۔ میرے آقا نے اس گو کو پکارا، اس گو نے جواب میں کہا لبیک و سعدیک، اور اتنی بلند آواز سے کہا کہ وہاں جتنے حاضرین موجود تھے سب نے سن لیا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے دوسرا کوسچن کیا، بتا تیرا معبود کون ہے؟ گو نے کہا میرا معبود وہ ہے کہ اس کا عرش آسمان میں ہے، اور اس کی بادشاہی زمین میں ہے، اور اس کی رحمت جنت میں ہے، اور اس کا عذاب جہنم میں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک اور کوسچن کر لیا، اے گو بتا میں کون ہوں؟ گو نے بلند آواز سے کہا آپ رب العالمین کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، جس نے آپ کو سچا مانا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے آپ کو جھٹلایا وہ نامراد ہو گیا۔ اب یہ منظر دیکھ کر وہ اعرابی اتنا متاثر ہوا، یعنی اس نے تو صرف ایمان لانے کا کہا تھا، اس گو نے تو پورا بیان کر دیا۔ کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب میں آپ کے پاس آیا تھا میری نظر میں روئے زمین پر آپ سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی کوئی نہیں تھا، لیکن اس وقت میرا حال یہ ہے کہ آپ میرے نزدیک میری اولاد
بلکہ میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے. اب یہ ویسے بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے، یہ کئی بار ہم نے ڈسکس کی ہے. صحابہ کے واقعات میں سنا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی ایک بار ملتا، دیدار کرتا، یہ دیکھیں نا 2-4 منٹ کی ملاقات ہے، ایمان لے آنا اور ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جان دینے والا بن جانا، اپنی سب چیزوں سے زیادہ چاہنے والا بن جانا، میرا خیال ہے وہ جمال مصطفیٰ میں وہ بات تھی، وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رعنائیاں تھیں، وہ نبی پاک کی وہ برکتیں تھیں. جب وہ دیکھتا تھا کوئی ایمان کی نظر سے، اب اس کے لیے سب کچھ پیارے آقا بن جاتے. اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پیاری اس کے ارشادات فرماتے ہیں، خدا کے لیے حمد ہے جس نے تجھ کو ایسے دین کی ہدایت دی جو ہمیشہ غالب رہے گا اور کبھی مغلوب نہ ہوگا. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تعلیم دی. عربی نے جب یہ صورتیں سنی، اس کے لیے تو بالکل نیا کلام تھا. اب وہ کہتا ہے کہ میں نے بڑے فصیح و بلیغ، طویل و مختصر ہر قسم کے کلاموں کو سنا ہے، مگر خدا کی قسم میں نے آج تک اس سے بڑھ کر اور بہتر کلام نہیں سنا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور کرم فرمایا، ایمان کی دولت بھی دی، قرآن کی تعلیم بھی دی. اب اپنے صحابہ سے فرمایا کہ یہ بنی سلیم کا ایک غریب شخص ہے، اس کی مدد کرو. سبحان اللہ. میرے آقا کا کہنا تھا. اب صحابہ اکرام نے مال و دولت دینا شروع کیا، اتنا نوازا. اور سبحان اللہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو بڑی رچ پرسنالٹی تھے، بڑے مالدار تھے. آپ نے اسے 10 گابن اونٹنیاں دے دی، یعنی بچہ دینے والی 10 جو اونٹنیاں تھی وہ عطا فرما دی. اب وہ 10 اونٹنیاں اور بڑا مال لے کر واپس لوٹتا ہے. اب جب یہ شخص واپس لوٹا تو اس کو اپنی قوم کے لوگ نظر آئے جو 1000 سوار تھے، نیزہ اور تلواریں لیے ہوئے، اور بڑے کہیں ارادے سے جا رہے تھے. اس شخص نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا اس شخص سے معاذ اللہ مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، لڑنے جا رہے ہیں جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ نبی ہے اور ہمارے دیوتاؤں کا، ہمارے مذہب کا انکار کرتا ہے. اب اس شخص نے تو ابھی ساری کرم نوازیاں دیکھی تھی، پورا واقعہ سنایا کہ دیکھو مت جاؤ لڑنے، بتاتا ہوں وہ کیسے ہیں. اب جب پورے لشکر نے یہ سنا اور یہ پورا واقعہ، یہ ساز و سامان، یہ اونٹنیاں، یہ سب دیکھی، تو سارے کا سارا لشکر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا. 1000 لشکر مسلمان ہوا اور سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ ہمیں جو حکم دیں گے آپ کے ہر حکم کی فرما برداری کریں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم لوگ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے جھنڈے کے نیچے جہاد کرتے رہو. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بنی سلیم کے سوا کوئی قبیلہ بھی ایسا نہیں تھا جس کے 1000 افراد بیک وقت مسلمان ہوئے ہوں. ایک ساتھ 1000 لوگ مسلمان ہوئے. اب بتائیے، ایک معجزہ دکھایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، پیچھے کتنی حکمتیں تھی، کرم نوازی فرمائی، اس کے پیچھے کتنی حکمت تھی کہ پورا کا پورا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا. یہاں یہ بھی پتہ چلا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نرمی سے، شفقت سے، پیار سے، محبتوں سے، عطاؤں سے اسلام پھیلا ہے. جو یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، آپ ہسٹری آف اسلام اٹھا کر دیکھ لیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے مواقع پر معاف فرمایا، درگزر فرمایا، اور لوگ کلمہ پڑھ پڑھ کے مسلمان ہوتے چلے گئے. یہ پورا قبیلہ پیارے آقا کے ایک معجزے کی وجہ سے، نبی پاک کی شفقت اور کرم نوازی کی وجہ سے مسلمان ہوا. بہرحال آپ سوچ رہے ہوں گے معجزہ تو واقعی کمال کا ہے. نبی پاک سے گو بھی محبت کرتا، وہ بھی پیارے آقا کی گواہی دیتا، مگر وہ گو ہے کیا؟ آئیے ناظرین آپ کو اس جانور کے دکھاتے ہیں. جی ذرا دکھائیے ہمارے ناظرین کو، بڑا عجیب و غریب جانور ہے. یہ گو جو ہے یہ عموماً صحرائی علاقوں میں ہوتا ہے، یعنی جہاں ریتیلے میدان ہوں. آپ یہ دیکھیں، جہاں بھی تصویر اس کی آپ دیکھ رہے ہیں یہ صحرائی علاقوں میں ہے. اور کتنا عجیب و غریب جانور ہے، اللہ کی شان ہے. اور اس جانور نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گواہی دی. مدینہ شریف کے مبلغ ہمارے پاس موجود ہیں. یہ عرب کے صحراؤں وغیرہ میں پایا جاتا ہے وہاں پر. نعم الحمد لله يتوفر هذا في العرب بكثرة، خاصة أنتم تعرفون جزيرة العرب جزيرة صحراوية، يعني يكثر فيها الصحاري مثل الربع الخالي وهذه المدن، فيتوفر فيها بكثرة. وہاں بہت بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں. اور چونکہ یہ عرب ہی کا واقعہ ہے،
عرب دنیا میں یہ واقعہ ہوا تھا اور وہ گو لے کر ہی جا رہا تھا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس نے اس کو باقاعدہ پیش کر دیا کہ یہ اگر گواہی دے گی تو میں ایمان لے آؤں گا. سبحان اللہ. کتنے جانور ہم سن چکے ہیں, اونٹ کے واقعات سن چکے, بکری کے سن چکے, میرے میٹھے اسلامی بھائیوں گو کے بارے میں سنا, کھچر کے بارے میں سنا. سبحان اللہ. نبی پاک ہرنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان کی گواہی دے, پیارے آقا کو پہچانے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فریاد کرے. کیا دربار ہے میرے آقا کا, کیا شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. جی کالز پہلے لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ عربی مبلغ سے بھی واقعہ سننا ہے, سرائکی مبلغ سے بھی کچھ واقعات سننے ہیں, اور یہ سنتے چلے جائیں گے کہ جانور کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کیا کرتے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام محمد سنان اختاری, میں دیپال پور پنجاب پاکستان سے بتا رہا ہوں. جی میری عرض یہ تھی کہ اللہ حضرت السلام سلام آنکھیں رو رو کے سجانے والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آنکھیں رو رو کے سجانے والے. چلیں جناب نعت خواں اسلامی بھائی فرمائشیں بھی کچھ جمع کر کے رکھیں. عربی میں کوئی واقعہ بھی ہمارے ناظرین کو سنائیے عشق رسول جانوروں کا. جی سنتكلم اليوم عن جمال حب الحيوانات للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم. مسألة تأدب الحيوان ومحبته للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم جانب عظيم من جانب السيرة للرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. تطرقنا في موضوعنا هذا لحب الحيوانات للحبيب عليه الصلاة والسلام والأمور التي وضعها الله سبحانه وتعالى فيه والحكمة التي وضعها فيه. هذا كله يدل على هذا الجمال, على هذا الاتساع النبوي الذي وضعه الله سبحانه وتعالى في النبي عليه أفضل الصلاة والسلام, وجعل حتى هذه الحيوانات تعرف أن هذا هو سيد السادات والرحمة المهداة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. نأتي إلى موضوع تأدب الحيوانات معه صلى الله تعالى عليه وسلم. فقد روت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان لآل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وحش, فإذا خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعب واشتد وأقبل وأدبر, فإذا أحس برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد دخل ربض فلم يترمرم ما دام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في البيت كراهية أن يؤذيه. ومن ذلك قصة الذئب المشهورة والتي كانت سبب في إسلام ذلك الراعي, ذلك الرجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما راع يرعي غنما له عرض الذئب لشاة منها فأخذها الراعي منه, فأفعى الذئب وقال للراعي: ألا تتق الله؟ حللت بيني وبين رزقي, أي أخذت مني رزقي. قال الراعي: العجب من ذئب يتكلم بكلام الإنس. فقال الذئب: أأنت أعجب واقفا على غنمك وتركت نبيا لم يبعث الله نبيا قط أعظم منه عنده قدرا, وقد فتحت له أبواب الجنة وأشرف أهلها على أصحابه ينظرون قتالهم وما بينك وبينه إلا هذا الشعب فتصير من جنود الله. قال الراعي: لم يغنمي من لي بغنمي. الآن الراعي هذا راعي الغنم الآن يفكر في غنمه, إذا ذهب هذا الراعي من لغنمه. اس کے بکروں کی فکر تھی. نعم. فسأله قال: من لغنمي؟ فرد عليه قال الذئب: أنا أرعاها حتى ترجع. سبحان الله. قال: أنا أرعاها حتى ترجع. فسلم الرجل إليه غنمه ومضى إلى الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم, وذكر قصته وإسلامه ووجوده للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم, ورأى تلك المشاهد التي قص عليه هذا الذئب أن أصحابه حوله وإلى نهاية القصة. فأسلم هذا الصحابي عند الرسول صلى الله عليه وسلم, أسلم هذا الراعي فأصبح صحابي رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. رجع هذا الصحابي من عنده إلى هذا الذئب, ومن شدة فرحته ذبح للذئب شاته. سبحان الله. سبحان فهذه الله. قصة عظيمة, ومن هنا يوجب علينا نحن كمسلمين أن نعلم أولادنا وأجيالنا ومستقبل أمتنا, أن نعلمهم کیفیت محبت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, کمال ہے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں جتنے واقعات سنے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. یہ اتنا امیزنگ، اتنا خوبصورت واقعہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ کسی جانور کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر ایمان لانا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر آپ کی گواہی دینا یا آپ کے کسی حکم کو ماننا، یہ الگ بات ہے. مگر کسی جانور کا کسی کو تبلیغ کرنا، کسی کو یہ کہنا کہ تم ایمان لے آؤ، اور پھر اس کی وہ جانور ویسا کہ جو نارملی بکریوں پر حملہ کرتا ہے، بھیڑیے کی بات ہو رہی ہے، اور اس بھیڑیے نے کیا کیا. آئیے یہ واقعہ اردو زبان میں ہمارے مبلغ دعوت اسلامی سے سنتے ہیں، سنیے اور ایمان تازہ کیجئے کہ کیا شان ہے میرے آقا کی. جی انہوں نے جو واقعہ سنایا اس کو اردو میں عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے راوی ہیں اور دیگر سندوں سے بھی یہ روایت موجود ہے. تو اس روایت میں یہ بیان کیا گیا کہ ایک شخص جو ہے اپنی بکریوں کو لے کر جا رہا تھا تو درمیان میں ایک بھیڑیا حائل ہو گیا اور بھیڑیے نے اس شخص سے کلام کیا. اب بھیڑیے کا کلام کرنا ہی تعجب خیز تھا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ تو اللہ سے نہیں ڈرتا کہ میرے اور میرے رزق کے درمیان تو حائل ہو گیا، یعنی یہ بکریاں میرا رزق ہے اور تو ہمارے درمیان آ گیا. یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے رزق دے دے. اب یہ بات تھی بڑی تعجب والی کہ جانور جو ہے وہ بڑی فصیح اور واضح انداز میں بات کرے. تو اس نے تعجب سے کہا کہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ جانور کلام کر رہا ہے. اب اس بھیڑیے نے کہا کہ میں تجھے اس سے زیادہ تعجب کی بات نہ بتاؤں. تو اس نے کہا وہ کیا ہے؟ تو کہا کہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے اور وہ لوگوں کو جنت کی طرف بلا رہے ہیں اور جنت کے دروازوں کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور ان کے اصحاب جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی طرف آ رہے ہیں. اس طرح کی دعوت اس نے دی. جب اس نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ یہ تو بڑی تم نے عجیب بات بتائی، تو میں ان کے پاس جاؤں گا. اس طرح کے اس کلام کیا اس سے. تو بھیڑیے نے اس کو دعوت دی کہ تم بھی جاؤ اور ان پر ایمان لے آؤ. اب اس نے کہا کہ میں چلا جاؤں گا تو میری بکریوں کا کیا بنے گا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہی بھیڑیا بکریوں پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ تم چلے جاؤ. تو کنفیوژن تو ہونی تھی کہ میری بکریوں کا کیا ہوگا. بھیڑی کا کام تو ہے ہی تو بکریوں پر حملہ کرنا، ان کو پھاڑنا چیڑنا. تو اب اس نے کہا کہ بھئی میری بکریوں کا کون محافظ ہوگا؟ تیرے سوا تو یہاں کوئی نہیں ہے. اس نے کہا میں ان کی حفاظت کروں گا. تو چنانچہ اب وہ چرواہا اس کے سپرد کر کے چلا گیا. اب یہاں یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ اس نے اس بھیڑیے کے کلام پر اعتماد کیا اور چلا گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور سارا قصہ سنایا کہ بھیڑیے کے ساتھ میرا یہ واقعہ ہوا، اور سرکار کی بارگاہ میں آ کر اس نے سلام کیا، اسلام قبول کیا اور ایمان کی دولت لے کر واپس گیا. اب جب وہ واپس چلا گیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ اپنی بکریوں کے پاس پہنچا تو بکریاں بالکل اسی طرح موجود تھی جس طرح وہ چھوڑ کر گیا تھا. ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا کہ تو جا کر اپنی بکریاں گن لینا، وہ پوری ہوں گی، جیسی تھی ویسی پائے گا. اس نے واقعی گنی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی جانتے ہیں. جی بالکل. یعنی یہاں بھیڑیے نے وہاں بھیجا، پیارے آقا وہاں کے حالات بھی جان رہے ہیں. یہ بھی دیکھیں سبحان اللہ کیا بات. تو انہوں نے گنا اور وہ بکریاں پوری تھی. پھر انہوں نے بطور خوشی بطور فرحت ایک بکری کو ذبح کر کے بھیڑیے کی دعوت دی. اللہ 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 کیا بات ہے. مشکات شریف کے اندر نا الفاظ تھوڑے سے اور بھی ہیں. جی اس میں یہ فرمایا کہ وہ بھیڑیا کہنے لگا کہ بھائی وہ اس سے تعجب انگیز بات وہ یہ ہے کہ وہ نبی ایسے ہیں کہ جو آئندہ کی خبریں دیتے ہیں، جنت دوزخ اس طرح کی خبریں دیتے ہیں. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ بھیڑیا بھی یہ بتا رہا ہے، جانتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبی وہ غائب کی خبریں بتاتے ہیں. اور نبی کریم علیہ السلام نے یہاں اس کا اظہار بھی فرما دیا کہ جا کے گن لو. اچھا یہاں ایک اور بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ بھیڑیا بھی نیکی کی دعوت دے رہا ہے، اسلام کی دعوت دے رہا ہے. یہاں جو لوگ نیکی کی دعوت دینے سے کتراتے ہیں ان کے لیے بھی میسج ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں، نبی پاک کے چاہنے والوں میں جانور بھی ہیں اور وہ بھی ایمان لانے کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کی، انہیں فالو کرنے کی دعوت دیتے ہیں. مبلغین کو مبارک ہو، اور جو ان کاموں سے دور بھاگتے ہیں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. بلغوا عنی ولو آیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں پہنچا دو میری طرف سے، اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو تو ہمیں کچھ نہ کچھ نیکی کی دعوت بھی کرتے رہنا چاہیے. ماشاءاللہ جانوروں کا عشق رسول سلسلہ جاری ہے، مختلف واقعات سن رہے ہیں. آپ ہمیں کچھ مدنی پھول بنگالی زبان میں عطا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. আলহামদুলিল্লাহ আজওয়াজাল আজকে সারা পৃথিবীতে মাদানী চ্যানেলের বরকতে সবাই জানুয়ারির ইশকে রসুল সম্পর্কে আজকে শোনার এবং জানার সাআদত হাসিল হচ্ছে. তো আমি আজকে যারা সারা বিশ্বে মাদানী চ্যানেলের সামনে উপস্থিত
সবাইকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি যে শুধু মানুষ নয়, জানোয়াররা পর্যন্ত রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নেহায়াত মহব্বত করতেন। আসুন আমি একটি ওয়াকিয়া শোনাচ্ছি যে হযরতে আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিম রিদওয়ান অর্থাৎ আনসার এবং মুহাজির সাহাবীদের মাঝে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসেছিলেন। হঠাৎ করে একটি উট এসে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সিজদা করলেন। এটা দেখে সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন। বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আপনাকে জানোয়ার সিজদা করে, আপনাকে গাছগাছালি সিজদা করে, তো আমরা তো জানোয়ার এবং গাছগাছালির চেয়ে বেশি হকদার আপনাকে সিজদা করার ক্ষেত্রে। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, আল্লাহ তাআলার ইবাদত করো, আপন ভাইয়ের সম্মান করো, আর আমি যদি কাউকে সিজদা করার হুকুম দিতাম, আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কাউকে যদি সিজদা করার হুকুম দিতাম, তাহলে আমি স্ত্রীদেরকে হুকুম দিতাম যে তারা যেন আপন স্বামীকে সিজদা করে। बड़ी बड़ी अहम बात है। जी जी। স্ত্রী কোনো মানুষকে সিজদা করার কোনো হুকুম নেই, তাই হকদার স্বামী ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম কে ওই উটকে সিজদা করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা হুকুম দিয়েছেন, সে হেতু ওই উটকে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কে সিজদা করেছিলেন। अली भाई कुछ इस बारे में इरशाद फरमाएंगे? ये जो इस्लामी भाई ने बंगाली में बयान किया, अगर उसका तर्जमा आप वहीं से बयान कर दें, वरना मैं अर्ज कर दूं, अगर आपके पास हो तो आप ही बयान कर दें। जो हमारे बंगाली मुबल्लिग ने बताया, मुबल्लिग दावत इस्लामी ने, तो बहुत ही प्यारा एक वाक़या कि एक रिवायत हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिरीन और अंसार की एक जमात में थे कि एक ऊँट आया और उस ऊँट ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा किया। तो आका अलैहिस्सलाम के सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको जानवर और दरख्त सजदा करते हैं, तो हम तो ज्यादा हकदार हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करें। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने रब की इबादत करो और अपने भाई की ताजीम करो, और अगर मैं किसी को हुक्म देता कि वो किसी को सजदा करे, तो औरत को हुक्म देता कि अपने खाविंद को यानी शोहर को सजदा करे। अब यानी कितनी पहले पहाड़ जी। काले पहाड़ की तरफ और काले पहाड़ से सफेद पहाड़ की तरफ मुंतकिल करे, यानी अगर खाविंद हुक्म करे और जो है हुक्म करे कि पहले पहाड़ से काले पहाड़ की तरफ और काले पहाड़ से सफेद पहाड़ की तरफ को मुंतकिल करे या सफर करे, तो बीवी को चाहिए था कि ऐसा ही करे। यानी किस कदर इसमें दो बातें अहम हैं कि पहले तो जानवर सजदा कर रहे हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, ये मेरे आका का मौजज़ा है, जानवरों का इश्क रसूल है। और यहाँ फिर एक बड़ी खूबसूरत बात के दो तीन मकामात अपने ऐसे पढ़े कि जब भी जानवरों को सजदा करते साहबा ने देखा तो फौरन उनके दिल में ख्वाहिश हुई कि आका जब जानवर सजदा कर सकते तो हमें भी इजाज़त दीजिए। एक तो ये बड़े इश्क का पहलू है कि फौरन हम भी ये सादत हासिल कर लें, लेकिन वह नबी पाक अलैहिस्सलाम मना फरमाते। और फिर बड़ी अहम बात कि किसी को सजदा करने का हुक्म दिया जाता तो फिर औरत को कहा जाता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। तो यहाँ शौहर का हक भी बयान हो रहा है, सजदे की मुमानिअत भी हो रही है। याद रहे कि आज कोई किसी को न सजदा ताज़ीमी कर सकता है, वो हराम, और सजदा इबादत की नीयत से करे वो तो कुफ्र हो जाएगा। तो इस्लाम में इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं। मगर ये दो बातें इस वाक़े से सीखने को मिल रही हैं कि जानवरों का इश्क रसूल कैसा और फिर शौहर के हक कितने हैं। तो यहाँ जो वो औरतें, वो इस्लामी बहनें सबक हासिल करें जो बात बात पर अपने शौहर से लड़ती हैं, उसकी हुक्म उदूली करती हैं, बाज़ औक़ात ताने देती हैं काम काज की कमी होने की बना पर, और फिर उसके तानों की वजह से मर्द जो है वो हराम रोज़ी की तरफ चला जाता है। पहले के दौर में ख़वातीन कैसी होती, किताबों में लिखा कि जब मर्द अपने घर से कमाई को निकलता था
تو بیوی یا بیٹی اسے کہا کرتی یا بھائی سے بہن کہا کرتی کہ دیکھو حرام روزی مت لانا ہمارے گھر میں، ہم تھوڑے پر گزارا کر لیں گے، جہنم کی آگ نہیں سہ سکیں گے۔ مگر آج تو یہ جملے کہا جاتا ہے کہ ڈاکہ مارنا پڑے تو ڈاکہ مارو، کچھ بھی کرنا پڑے ہماری یہ خواہش پوری کر دو۔ وہ خواتین، وہ اسلامی بہنیں سبق حاصل کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ پنجابی مبلغ بھی موجود ہیں، جی پنجابی میں کوئی واقعہ سنائیں بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی دیر تو اسی مختلف جانوراں دے واقعات سن رہے ہیں۔ تمام علماء ان واقعات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات دے باب وچ بیان فرمایا، لیکن اتنے ایک نقطہ قابل غور ہے کہ جانور جس وچ شعور اور عقل چیز دا نا نہیں ہے، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت دی گواہی بھی دے رہا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت بھی کر رہا۔ تے علماء اتھوں اے نقطہ بیان کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوباں اپنا خلیفہ اعظم اور نائب مطلق بنایا، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حکومت جڑی ہے وہ جانوراں تے بھی چلدی ہے۔ اس دی وجہ ہے کہ مسلم شریف دی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرمایا کہ ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق دی طرف نبی بنا کر رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اس واسطے انساناں دے نال نال جانوراں اُتے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت جڑی ہے وہ لازم ہے۔ شفا شریف قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بڑا پیارا واقعہ بیان کیتا کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم ایک بار گھوڑے اُتے تشریف لے جا رہے سن کدائیں تے دوران سفر نماز دا وقت آ گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑے تو تھلے لتھے اور اس گھوڑے نے خطاب کیتا کہ اے گھوڑے اللہ تن بابرکت بنائے، جدن تائیں اسی نماز مکمل نہ کر لیے تو اپنی جگہ تو ہلنا نہیں۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدن تائیں نماز مکمل نہیں کی تھی، اس گھوڑا اپنے جسم حرکت نہیں دیتی۔ علماء بیان کر دیں کہ اتھے دو چیزاں قابل غور ہیں، ایک تے ہے کہ اس گھوڑا نبی کریم علیہ السلام دا کلام سن کے سمجھا اور دوجا وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت کی تھی۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حکومت ایسی ہے کہ جانور اپنی عادت بدل دیں، خرقے عادت اور اپنی طبیعت دے تقاضیاں چھوڑ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت کرنے لگ پے۔ انہی ایک اور بڑی پیاری واقعہ امام احمد، امام بزار اور دیگر محدثین بیان کیتا کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کہ ساڑھے گھر وچ ایک پالتو جانور آ، اللہ دے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم جدن کاشان اقدس وچ تشریف لاندے تو بالکل پرسکون ہو ویندا، یعنی شور شرابہ نہ کردا، اچھل کود نہ کردا اور بالکل اس اتے کوئی بے چینی دے آثار نہ ہوندے۔ لیکن جدڑی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کاشان اقدس تو باہر کدی تشریف لے جاندے تے اس دی آرام اور سکون ختم ہو ویندا اور وہ بالکل بے چین ہو ویندا۔ علماء بیان کیتا یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار جدن تائیں ہوندا رہندا تے او چین سکون نہ رہندا، جی نہیں او جلوے اکھاں تو اوجل ہوئے تے او بے قرار ہو گیا۔ چاند شق ہو پیڑ بولے جانور سجدے کرے، چاند شق ہو پیڑ بولے جانور سجدے کرے، بارک اللہ ملجائے عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ ملجائے عالم یہی سرکار ہے، مر جائے عالم یہی سرکار ہے، جبھی تو ہم کہتے ہیں عالم تیرا پروانہ۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ہمارے ساتھ آج خواجہ کے ہندوستان کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، عالم تیرا پروانہ میں مرحبا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، امجد بھائی موجود ہیں، ماشاءاللہ کچھ تیاری لگتا ہے وہاں ہو رہی ہے، تھوڑی دیر بعد لگتا ہے وہ ہمارے ساتھ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ مرحبا کہتے ہیں آپ کو، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ بنگلہ دیش بھی موجود ہے حاجی صاحب، ماشاءاللہ۔ کچھ سرائکی زبان میں بھی سانو سناؤ حضور۔ ہن ایک واقعہ بیان ہویا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ اٹھ سجدہ کیتا جی، اس میں تھوڑی تفصیل نال ایک روایت وچ بیان کیتا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر ہوئے اور عرض کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اٹھے تے کافی عرصہ اساں اس دے اوتے پانی وغیرہ لا دینے ہاں، لیکن اس دے باوجود او کافی سارے یعنی آکھا منیندا آئی، گل منیندا آئی، لیکن ہن کچھ ایسا ہویا کہ وہ سرکشی تے اتر آئے اور گل نہیں منیندا۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماندن کہ چلو مینوں اتھے گھن ونجو،
ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ऊँट ਨੂੰ कैद किया हुआ है और अगर दरवाजा बंद है। वैसे एक बात है कि ऊँट जब सरकश हो जाए ना और वो अल्लाह काटने लग जाए, मुझे एक तजर्बा हुआ है। एक बार जब हम एक इलाके में रहते थे, तो ये वाक़यात आ रहे तो वो वाक़या पूरा याद आ गया कि एक ख़ानदान में शादी थी और ऊँट हालांकि कराची में नहीं होते लोगों के पास, वहाँ करीब एक ट्रांसपोर्ट की वो थी ना, वो कह लें कि ऑफिस था। तो आपको पता है खरादर वाली साइड पे वो ऊँट गाड़ी में सामान ले जाया था, तो उनका ऊँट जो है ना वो पागल हो गया और वो ऊँट भागते 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 जिस घर के नीचे शादी थी ना, जिस बिल्डिंग के नीचे, उसके गेट के नीचे आके बैठ गया। और बिल्डिंग से सबको शादी में जाना है और ऊँट उस गेट पे बैठा हुआ है और लोग परेशान, वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा। यानी मुझे उस दिन एहसास हुआ कि जब ऊँट पागल होता है ना, वो अब काबू में आना इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल है। जब भी ये देखिए वाकयात आ रहे हैं कि लोग नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आते हैं कि ये ऊँट जो है वो हम क्या करें। यानी मुझे याद है उस ऊँट को उसी जगह ज़िबा करना पड़ा, यानी ऊँट को वो उठा नहीं पाए, बड़ी कोशिशें की, आखिरकार उनका यही हल निकला कि भाई घर में शादी है, उस ऊँट को वहीं ज़िबा किया गया। फिर उस ज़िबा किए हुए ऊँट के ऊपर से लोगों को जो है ना वो किसी तरह गुजार के वो शादी में गए। तो पूरा मंजर इस वक्त मेरी आंखों में आ रहा है। तो ये ऐसा जब ये इसका कहते हैं ना, जब ये पड़ता है तो फिर ये नहीं हाथ में आता। जी तो सरकार अलैहि सलाम इरशाद फरमाया, मैंने उत्थे गिन वञो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त तशरीफ ले गए, साहबे कराम अर्ज कर देन कि या रसूलल्लाह तो सागे न वञो, ये बहुत ज़्यादा बिफरा होया मुबादा आपनु कोई तकलीफ ना पहुँचावे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने कि मेरी फिक्र न करो। और ये कि वक्त जिले सरकार उत्थे तशरीफ ले गए, उस वो बैठा होया और सर झुका के, जिस वक्त नबी करीम अलैहिस्सलाम आप तशरीफ ले गए तो उस अपना जिन्हें सर चाया और सरकार की तरफ निगाह पहुंची ना, तो सरकार अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया, आपने उस दे जिस सरकार अलैहिस्सलाम जिस वक्त बैठा तो अपना सर सरकार के कदम च रखा, यानी सजदा किया। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम उस दे वालों चो नप के फिर उसनू उठाया और अपना कम दे विच उसनू ला छोड़ा। यानी मतलब है कि उसकी सरकशी दूर हो गई। हुण फिर सरकार साहबे कराम अलैहिम रिदवान अर्ज की, या रसूलल्लाह ये जानवर हो के ये तो सजदा करें तो असा इंसान हो के बड़ा सारा मकाम हो, अशरफुल मखलूकात हो, तो इस बावजूद असा तो सजदा ना करा। इस वक्त नबी करीम अलैहिस्सलाम फिर इरशाद फरमाया कि किसी मखलूक वास्ते जायज़ नहीं कि वो मखलूक नू सजदा करे। हाँ, अगर किसी मखलूक वास्ते जायज़ होंदा तो मैं बीवी नू हुक्म देंदा कि वो शोहर नू सजदा करे। मुफ्ती अमा यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात लिखी है। आपने फरमाया, इस तो सरकार ने फरमाया ना, उमिरतु दे अल्फाज़िन, उमिरतु दे यानी मैं हुक्म फरमांदा। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू दे महबूब ओ शरीयत दे मालिक, अल्लाह हुकूमत रसूलुल्लाह मैं फरमाया। अच्छा, तो इस दो ये साबित हो कि सरकार अलैहिस्सलाम मालिक कायनात है, मालिक शरीयत है। अच्छा, एक और बड़ा प्यारा वाक़या है। जिस वक्त नबी करीम अलैहिस्सलाम नू ले के हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा जल्ले आप वापस जा रहे हैं, तो वो जानवर के जेरा पहले वो चल भी नहीं सकता, लेकिन सरकार अलैहिस्सलाम जिस वक्त सवार हुए एक तो सरकार दी करम नवाजी और दूसरा ये भी है कि हो सकता है वो अपनी किस्मत ते नाज करेंदा हुए कि दो जहान दे सरदार मेरी पीठ दे होते सवार है। यानी ये वही जानवर था जब पीछे बीबी हलीमा सादिया फरमाती हम आ रहे थे तो सबसे पीछे रहता। अच्छा, हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला की एक रिवायत है, हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु को सरकार अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा घोड़ा मंगा। असल तो सरकार दे ही सब कुछ है जी। ते हजरत जाबिर अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह ये घोड़ा बड़ा सुस्त है। आपने फरमाया कोई गल नहीं। फिर सरकार अलैहिस्सलाम जिस वक्त सवार होके जल्दी वापस तशरीफ लाए, आपने फरमाया जाबिर असन तो इस घोड़े नू बाहर पाया समुंदर का मतलब इत्थे ये हो सी कि बहुत तेज रफ्तार, मैं इतने तेज रफ्तार पाया। अल्लाह मतलब है कि सरकार अलैहिस्सलाम जिस घोड़े पे सवार हों तो भी अपनी चाल ही तब्दील कर छोड़े। क्या बात है मदीने की, सुभान अल्लाह। आइए कुछ कॉल्स की तरफ चलते हैं, कुछ नाजरीन को शामिल करते हैं। हमारे नाजरीन हमसे क्या बात करना चाहते हैं? जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद बशीर अतारी पक्का गंजेरा व मचरा मियां वाली पंजाब प्यार करेंदा था। हुजूर आलम तेरा परवाना बहुत ही प्यारा तो लिखा था सिलसिला है। नातखान इस्लाम भाई गुजारिश करे कि एक कलाम सुना दो, साढ़े पीर की हर दम खैर होवे। अल्लाह ताला मदनी चैनल साथ आबाद रखे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
جی سجاد اختاری یوکی کے شہر پیٹرو سے عرض کر رہا ہوں. ابھی بھائی آپ کی بارگاہ میں ماشاءاللہ عالم تیرا پروانہ بڑا چنگا سلسلہ چلانا جہی رہا. میں اللہ میرا بالکل اشمیر بھی چنا ہے. میں ایک بار سننا چاہنا کہ ارنی میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جدوں بھی سنیے جنانا ارنی نہ جانورانا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اور زیادہ لطف آنا جانا. پلیز اگر دوبارہ ارنی نہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنایا جائے تو بڑی مہربانی ہو سی. نعت میں عرض کرنی سی کہ بلا لو پھر مدینے میں یا رسول اللہ. سبحان اللہ. انشاءاللہ بڑی مہربانی. پنجابی زبان میں سنائیں گے میں ہرنی کا عشق رسول کا واقعہ. بڑا خوبصورت واقعہ. انشاءاللہ موقع ملا تو عرض کرتے ہیں. دوسری کال دے دیجئے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں راؤ محمد عبدالسلام اتاری پاک بدر شریف سے بول رہا ہوں. رانگڑی زبان میں کال ریکارڈ کرنا چاہ رہا ہوں. عالم تیرا پروانہ سلسلہ ماشاءاللہ بہت اچھا سر. ہم سارے گھر والے دیکھا تھا عبداللہ بھائی کے ہر زبان کی میں جو ہے وہ کال ریکارڈ ہو رہی ہے اور اس کے مبلغین بیٹھتے ہیں اور نعت بھی اس زبان میں سنائی جاتی ہے. لیکن ہماری زبان میں فی الوقت کوئی مبلغ نہیں بیٹھا ہوا. عبداللہ بھائی سے گزارش ہے کوئی رانگڑی زبان والا بھی جو ہے نا وہ بٹھا دے. اور عبداللہ بھائی سے گزارش ہے کہ اگر ہو سکے تو ہماری زبان میں بھی کوئی نعت اگر کوئی سنا سکے کوئی ایسی نعت کو شامل کیا جائے جو ہماری زبان میں سید اعلیٰ حضرت کلام یا امیر علیہ السلام کلام ہماری زبان میں کنورٹ کر کے رانگڑی زبان میں سنائی جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے آپ ہو بڑے کمال کے رانگڑی زبان میں کال تو کری نہیں ہم کو اور ہم سے کہہ رہے ہو کہ ہم آپ کی زبان کریں. اپنی زبان میں خود تو کال کرتے نہیں. آپ بول اردو رہے ہیں فرمائش ہم سے کر رہے ہیں. پہلے ایک کال کر کے رانگڑی زبان بتائیں ہے کون سی پھر ہم سمجھیں کہ آپ کون سی زبان کی بات کر رہے ہیں. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سگے اتار محمد عثمان اتاری یونان کے شہر ایتھن سے عرض کر رہا ہوں. ایسا ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ ہے عالم تیرا پروانہ. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرمائے. ایسا بھی ایک واقعہ گدھے کے بارے میں گدھے کا عشق سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تھا. وہ کافی پرانا سنا ہوا تھا جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جو گدھا تھا وہ کسی یہودی کا تھا تو وہ اس کا کام نہیں صحیح کرتا تھا. اس وجہ سے وہ یہودی اس کو مارتا تو اس نے وہ بیچ دیا. کرتے کرتے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور اس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ واقعہ سنایا کہ میرے مطلب اب جو آبا و اجداد ہیں ان میں 60 گدھے تھے تو جو سبھی کے سبھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ آخری نبی ہیں اور میں بھی آخری ہوں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام یافور رکھا. اگر ممکن ہو تو یہ واقعہ تفصیل سے سنا دیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے ادباً یقیناً اس کو گدھائی کہا جاتا ہے لیکن جو علماء ہیں دراز گوش ایک با ادب لفظ اور دراز گوش کہتے ہیں بڑے کان والے کو. ابن عساکر نے روایت کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خیبر فتح کیا تو ایک دراز گوشت نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے باتیں کی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام یزید بن شہاب ہے. اللہ تعالیٰ نے میری نسل سے 60 ایسے دراز گوش پیدا فرمائے ہیں جس پر نبی کے سوا کسی اور نے سواری نہیں کی اور میں یہ تمنا رکھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کا شرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھ پر سواری فرمائے اور میں شرف حاصل کروں. میرے جد کی نسل میں کوئی باقی نہیں رہا ہے. میں اپنی نسل میں آخری ہوں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اس نے کہا آپ سے پہلے میں ایک یہودی کے قبضے میں تھا. وہ جب وہ مجھ پر سواری کا ارادہ کرتا تو میں جان بوجھ کر اچھل کود کر کے اسے گرا دیتا, اپنے اوپر سوار نہ ہونے دیتا. وہ یہودی غصے میں مجھے بھوکا رکھتا تھا. اس پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آئندہ سے تیرا نام یافور ہوگا. یہ یافور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر رہتا. اس قدر فرما بردار تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کو بلانے کا فرماتے یہ اس صحابی کے دروازے کے باہر جا کے کھڑا ہو جاتا, اپنے سر سے دروازے کو کھٹکھٹاتا. مالک مکان جب باہر آتا تو دیکھتا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یافور آیا ہے, گویا پیارے آقا نے بلایا ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا تو یافور نے رنج و الم فراق و جدائی کے غم میں کنویں میں چھلانگ لگا کر خود کو مار ڈالا. اپنے پیارے آقا کے فراق کو, آقا کی جدائی کو سہ نہ سکا. یہ کیسا عشق تھا, یہ کیسا والہانہ پن تھا. ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک نظر اپنے آپ پر. آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا سیگمنٹ جس کا نام ہے ایک نظر اپنے آپ پر. جی
اخلاق ہو اچھے میرا کردار ہو ستھرا محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے. ایک نظر اپنے آپ میں ہم تلفظ کی درستی کے ساتھ ساتھ اپنی ایک عادت کو درست کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. ایک ایسی مسٹیک جو ہم نارملی کر جاتے ہیں اور بعد میں پچھتانا پڑتا ہے. تو آج ہم اس غلطی کی طرف نشاندہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ گھر میں بعض اوقات کام کاج کرنے والیاں آتی ہیں. ایک تو ان سے پردے کا جو میٹر ہے وہ اپنی جگہ شرعی حکم اس میں معلوم کرنا چاہیے کہ کب کب ان کو آنے دیا جائے نہ آنے دیا جائے، اس کے احکام الگ ہیں. یہاں ہم ایک اور پہلو کی طرف نظر آپ کو ڈالنا چاہتے ہیں، نظر آپ کی ڈلوانا چاہتے ہیں کہ جو گھر میں کام کرنے والیاں ہوتی ہیں یا عموماً جو خاندان کی کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو گھروں میں آتی جاتی رہتی ہیں، لوگ ان کو اپنے راز، اپنے گھر کے مسائل، اپنے گھر کے پرابلمز بتاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ گھر کی باتیں جو ہیں وہ دیگر گھر تک پہنچ جاتی ہیں. اور اس بنا پر آپ کو پتہ ہے کہ پھر اگر کسی بعض اوقات کچھ ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں کہ جنہیں چھوٹی سی بات پتہ چلے تو وہ بہت بڑا بات کا بتنگر بنا کر دوسرے گھروں میں پہنچاتی ہیں. اچھا، اس میں یہ بات بھی سوچنے والی ہے کہ بعض اوقات یہ گھر میں کام کرنے والیاں یا اس طرح کی عورتیں جو گھروں میں نارملی کسی وجہ سے جاتی رہتی ہیں، وہ جب آپ کو کسی کے گھر کی بات بتائیں تو آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اب مجھے یہ کسی کے گھر کی بات بتا رہی ہے تو اب میری بات یہ کسی اور کو جا کر بتائے گی. بیسیکلی یہ مدنی پھول اسلامی بہنوں کے لیے ہے اور یہاں یہ بات ہم نے کتابوں میں بھی پڑھی ہے کہ اپنا راز ہر کسی کو نہیں بتایا جاتا، بلکہ وہ راز ہی نہیں رہتا جو کسی کو بتا دیا جائے. تو بعض اوقات گھر کے مسائل، گھر کے پرابلمز ایسے لوگوں سے شیئر نہیں کرنے چاہیے جو پھر پورے محلے، پورے علاقے کو پتہ چل جائیں اور اس میں مرچ مسالے لگا کر بتائے جائیں. تو اپنے گھر کی بات اپنے آپ تک محدود رکھی جائے اور اس طرح کی جو خواتین یا جو عورتیں گھروں میں آتی ہیں ان کو گھر کے ہاں یہ نہیں کرنا کہ ان کے ساتھ کوئی رویہ غلط کرنا ہے، لیکن اپنی فیملی کی باتیں اس طرح ڈسکس نہیں کرنی چاہیے. اور اس کا نقصان ہو سکتا ہے، آپ اب غور کریں اس بات پر تو آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ ہاں واقعی ہم نے اس کو یہ بات بتائی تھی اور پھر یہ بات کہاں تک پہنچ گئی، یہ کسی کے گھر کی بات آپ تک پہنچی. عربی مبلغ کچھ بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جو آج جس ٹاپک کو ہم لے کے چل رہے ہیں؟ في موضوعنا وفي برنامجنا نحن نأخذ مراحل. فهذه مرحلة العادات السيئة، معالجة العادات السيئة الموجودة عندنا. العادة التي سنتكلم عنها اليوم هي عادة الخادمات الذين يأتون في البيت، يعني سواء كانوا رجال أو كانوا نساء. فالنساء نلاحظ منهم أكثر، يعني عندهم احتكاك أكثر. الخادمات يأتون عندنا في بيوتنا، فالملاحظ أننا نحن نجلس معهم. أولا عندنا أمور شرعية، الحجاب لابد أن نحتاط في هذا الأمر، في أمر الحجاب. الشيء الثاني أن لا نعطيهم أسرارنا، يعني كثير من الناس يعطوهم أسرارهم، خاصة إذا كانوا هذا يعني الخادمات هؤلاء كانوا كبار في السن، فترى يتشاور معها فيقول ما رأيك في أمر كذا، ما رأيك في زواج بنتي، ما رأيك في زواج ابني، فهكذا يتكلم معه ويعطي أسرار. هذه المرأة لأنها تنتقل من بيت إلى بيت، من بيت إلى بيت، فتأخذ أسرار من هنا فتضع هنا، ثم تأخذ من هنا وتضع هنا، وهكذا تشكل في الأسرار، تنقل أسرار من بيت إلى البيت. فنحاول أن نحتاط في هذا الأمر ولا نعطي أسرارنا لناس ليست لهم علاقة بأسرار البيوت خاصة. أنا حصل معي يعني أمر في المدينة المنورة، كان في هناك زواج في أحد البيوت، زواج في أحد البيوت. فهذه المرأة ذهبت في هذا البيت فقالوا نحن نريد منك أن تغسلي كذا وتفعلي كذا وتنظفي كذا. قالت لماذا؟ خير إن شاء الله. فقالوا لا نحن عندنا زواج، نريد أن نزوج ابننا. فسألت هذه المرأة، هذه الخادمة سألت من تتزوجون، تأخذون بنت من؟ فقالوا بنت فلان من فلان. قال ها تأخذون بنت فلان؟ هم هكذا وتكلم إلى أن انقطع هذا الزواج، إلى أن توقف هذا الزواج. كان السبب من؟ هذه الخادمة. فنحاول أن نحتاط في هذه الأمور. لیکن اس میں ایسا ضرور ہے کہ ہر خادمہ یا ہر کام کرنے والی غلط ہی ہو، ایسا نہیں ہے، لیکن ہم ہی احتیاط کریں نا. ہم اپنے گھر کی باتیں کیوں کسی سے شیئر کریں اور بعد میں خود ہی پچھتائیں. بہرحال بہت اچھی بات کی کہ کوئی دوسرے کی برائی آپ کے سامنے کر رہا ہے تو وہ آپ کی برائی بھی دوسرے کے سامنے کرے گا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرکات المفاتی میں امام شامی، علامہ شامی کا اور دیگر فقہا کے اقوال بیان کرتے ہیں. وہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بیان کرتے ہیں کہ من نما لکا نما بکا، جو تیری چغلی کرتا ہے
جو کسی کی چغلی تیرے سامنے کرتا ہے وہ تیری چغلی بھی دوسرے کے سامنے کرے بالکل بالکل اس وقت بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے جب کوئی بتاتا ہے باتیں. عربی مقولہ بھی ہے کہ صدور الاحراری قبور الاسرار، کہ شریفوں کے جو سینے ہوتے ہیں یہ رازوں کی قبر ہوتے ہیں. روایت میں ایک جملے میں پورا کوزے میں دریا کو دوبارہ فرمایا حضور. صدور الاحراری قبور الاسرار، شریفوں کے سینے جو ہوتے ہیں وہ رازوں کی قبر ہوتے ہیں. اور ایک روایت بھی ہے اس کے اوپر کہ دوست سے اتنی دوستی نہ کر، زیادہ دوستی نہ کر، کیا پتا وہ کل جا کر تیرا دشمن بن جائے. اور دشمن سے اتنی دشمنی نہ کر، ان بعید ان قریب ہو سکتا ہے کہ وہ تیرا دوست بن جائے. بہت پیاری بات ہے کہ بعض اوقات اتنی باتیں بتا دیتے ہیں جو نہیں بتانے کی وہ بھی بتا دیتے ہیں اور بعد میں افسوس کرتے ہیں کہ یار. بلکہ ایک بار مجھے یاد ہے نگران شورا نے ایک سلسلے میں فرمایا تھا اور بڑی پیاری بات فرمائی تھی کہ اپنی زوجہ کو، یقیناً وہ زوجہ ہے، بچوں کی امی ہے اور اس کو بہت ساری باتیں بندہ شیئر کرتا ہے، لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اسے بھی بتانے کی حاجت نہیں ہے. کیونکہ کل اگر رشتہ ٹوٹا، یہ رشتہ ضروری تو نہیں نا قیامت اللہ کرے جاری رہے، ناچاکی نہ ہو، وہی عورت پھر جا کر جو دوسروں کو بتاتی ہے ساری باتیں. تو اول تو گھر والوں کے ساتھ بڑا ہی اچھا رہنا چاہیے، لیکن ہر بات ہر جگہ شیئر کرنے والی نہیں ہوتی. بہرحال اس کو یہ کہہ کر اس موضوع کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. عقل مندارہ اشارہ کافی ہے، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. امید ہے کہ اس کو لے لیں گے. چلیں ہمارا یہ سیگمنٹ تو کمپلیٹ ہوا، اب چلیں گے ہم تلفظ کی طرف. تلفظ کی درستی کرائی جاتی ہے. غلط لفظ پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم کون سی ایسی غلطی ہے جو کیا کرتے ہیں، وہ غلطی ہمیں بتائی جائے پھر اس کو درست کرتے ہیں. جی جناب، ایک نظر اپنے آپ میں آج کون سا تلفظ ہمیں ٹھیک کروایا جا رہا ہے. علاقہ غلط ہے. چلیں جناب، علاقہ غلط ہے. ہمارے علاقے میں آپ آئیے گا، میں فلاں علاقے میں رہتا ہوں، یہ علاقہ غلط ہے. لیکن علاقے کا کوئی معنی تو ہے. یہ وہ علاقہ نہیں کہ فلاں سے رابطہ، تعلق میں علاقہ یوز ہوتا ہے اور کتابوں میں لکھا ہے، لیکن جو ہم ایڈریس کے لیے علاقہ بتاتے ہیں یہ درست نہیں ہے. وہ درست کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. جی علاقہ یہ درست ہے. آئندہ جب اپنا ایڈریس بتائیں تو بتائیں میں فلاں علاقے میں رہتا ہوں. علاقہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، علاقہ یہ درست ہے. دوسرا لفظ بتایا جائے. دوسرا لفظ کیا غلط ہے؟ جی مغفرت. اچھا مغفرت جو ہے وہ غلط ہے. مغفرت غلط ہے تو کیا صحیح ہے جناب؟ مغفرت تو ہم سب کو چاہیے، لفظ کیا صحیح بولنا چاہیے یہ بتائیے. مغفرت یہ صحیح ہے، مغفرت صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، مغفرت صحیح ہے. اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. بعض اوقات لوگ تلفظ کی غلطی کر جاتے ہیں. علاقے پر یاد آیا اعلیٰ حضرت کا، اعلیٰ حضرت کی منقبت میں وہ شعر کہا جاتا ہے اور کیا خوبصورت شعر ہے کہ علاقہ کہا ضرور جاتا ہے مگر وہ علاقہ جو ہے وہ جو ہے نا وہ نارملی کہا جاتا ہے کہ جس سے تعلق ہو، اور علاقہ جو ہے وہ ایڈریس کے لیے کہا جاتا ہے. تو یہاں یہ جو شعر ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ، یہاں بھی علاقہ ہی آئے گا. سبحان اللہ. اللہ طرز میں سنائیں گے. ہاں انبیاء اجزا ہیں، تو بالکل ہے جملہ نور. اس علاقے سے ہے ان پہ نام سچا نور. واہ واہ، یہ وہ والا علاقہ ہے، یہ تعلق والا علاقہ ہے. اور وہ جو ہے وہ سبحان اللہ طرز میں سنائیں گے حضرت. وادی رضا کی کوہ ہمالا. ہند والے بھی سن رہے ہیں، کیا بات ہے، ہمارے رضا کے ہند والے بھی موجود ہیں. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. سبحان اللہ. ہم چلتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سنت رسول اللہ کی. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تو گلے لگانا مدنی مدینے والے. سنت رسول اللہ کی. آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہند کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں. سنت اور آداب آئیے ہند سے سنتے ہیں.
امجد بھائی آج ہمیں کون سی سنت اور آداب بیان فرمائیں گے؟ انشاءاللہ عز و جل آج گھر میں آنے جانے کی سنتیں، آداب اور اس حوالے سے مدنی پھول انشاءاللہ ماشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ارشاد مدینے کی حاضری کے 12 حروف کی نسبت سے گھر میں آنے جانے کے 12 مدنی پھول۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں وہ ہیں کہ اس پر اگر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ جب گھر سے باہر نکلیں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ، اللہ عز و جل کے نام سے میں نے اللہ عز و جل پر بھروسہ کیا، اللہ عز و جل کے بغیر نہ طاقت ہے نہ قوت۔ انشاءاللہ عز و جل اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے سیدھی راہ پر رہیں گے اور آفتوں سے انشاءاللہ حفاظت ہوگی، اللہ عز و جل کی مدد شامل حال رہے گی۔ اسی طرح جب گھر میں داخل ہوں تو اس طرح دعا کریں، اے اللہ عز و جل میں تجھ سے داخل ہونے کی اور نکلنے کی بھلائی مانگتا ہوں۔ اللہ عز و جل کے نام سے ہم گھر میں داخل ہوئے اور اسی کے نام سے باہر آئے، اپنے رب عز و جل پر ہم نے بھروسہ کیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے گھر میں آتے ہوئے بھی اور گھر سے باہر جاتے ہوئے بھی اپنے گھر والوں کو سلام کریں، مثلا ماں باپ، بھائی بہن، بال بچے وغیرہ، ان کو سلام سے محروم نہ کریں، سلام کی عادت بنائیں کہ سلام کرنے سے گھر میں انشاءاللہ عز و جل برکت بھی ہوگی۔ اللہ عز و جل کا نام لیے بغیر، مثلا بسم اللہ کہے بغیر جو گھر میں داخل ہوتا ہے، شیطان بھی اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا مکان ہو کہ وہ خالی ہو اور ایسے مکان میں داخل ہوں تو یوں کہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی ہم پر اور اللہ عز و جل کے نیک بندوں پر سلام۔ فرشتے اس سلام کا جواب دیں گے۔ یا اس طرح کہیں، السلام علیکا ایہا النبی، ماشاءاللہ، یعنی یا نبی آپ پر سلام، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح مبارکہ مسلمانوں کے گھر میں تشریف فرما ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جب کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہیں تو اس طرح کہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اگر داخلے کی اجازت نہ ملے تو باخوشی لوٹ جائیے، ہو سکتا ہے کہ کسی مجبوری کے تحت اہل خانہ نے اجازت نہ دی ہو۔ باہر والے کو چاہیے کہ اپنا نام بتائے، مثلا کہے، جب گھر سے اندر سے یہ پوچھیں کہ کون، تو باہر والے کو چاہیے کہ اپنا نام بتائے، مثلا محمد الیاس، اس طرح کہے۔ نام بتانے کی جگہ اگر میں ہوں دروازہ کھولو، یہ کہنا یہ درست نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کسی کے گھر میں جانا ہو تو اجازت لے کر داخل ہونا یہ آداب میں سے ہے۔ جب کسی کے گھر جائیں تو وہاں کے انتظامات پر بے جا تنقید نہ کیجیے، اس سے اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ اسی طرح واپسی پر اہل خانہ کے حق میں دعا بھی کیجیے، شکریہ بھی ادا کیجیے اور سلام بھی، اور ہو سکے تو کوئی سنتوں ورا رسالہ وغیرہ یا اور کوئی تحفہ بھی پیش کیجیے۔ اسی طرح امجد بھائی یہاں ماشاءاللہ آپ سنتیں اور آداب بیان کر رہے ہیں، اور یہ کتنی پیاری باتیں ہیں، کتنے خوبصورت مینرز ہیں کہ آج لوگ عموماً کسی کے گھر جاتے ہیں تو ان چیزوں پر خیال نہیں رکھتے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو کون، تو میں، یہاں نام بتانا ہے۔ پھر گھر میں جائیں تو گھر کے انتظامات پر تنقید نہ کریں، کھانا پیش کیا جائے تو وہی کھا لیں، اس پر بھی تنقید نہ کریں، واپس آئیں تو دعائیں دے کر، کوئی تحفہ دے کر آئیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور یہاں مدنی چینل کے ناظرین کو میں بتاتا چلوں کہ ظاہر ہے کہ ایک سلسلے میں، ایک سیگمنٹ میں ساری سنت اور آداب ہم بیان نہیں کر سکتے، ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں اس کا بھی ہمیں حکم ملا ہے، اس کی بھی ہمیں جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈائریکشن ملی ہے، لائن آف ڈائریکشن ملی ہے کہ کیسے کسی کے گھر جانا ہے، اس کے آداب کیا ہیں۔ تو یہ ہم ہر سلسلے میں وہ کتاب کا دیدار کراتے ہیں، آج بھی کرا دیں، سنتیں اور آداب۔ یہ کتاب انٹرنیٹ پر موجود بھی ہے، مجھے امید ہے کئی زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن بھی ہو گیا ہوگا، تو یہ کتاب حاصل کریں اور پڑھیں
کہ کتنی سنتیں اور آداب ماشاءاللہ موجود ہے، اور اس میں گھر میں جانے آنے جانے کی سنتیں اور آداب ہیں. تو نیت کر لیں انشاءاللہ کہ سنتوں پر عمل کریں گے. پشتو زبان میں بھی ہم گھر میں آنے جانے کی سنتیں اور آداب کچھ ہم نے اردو میں سن لی، آئیے کچھ پشتو زبان میں بھی سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے یہ ہند والوں سے گزارش ہے کہ آپ تو کچھ وہاں کی زبان جو وہاں کی علاقائی زبان ہو وہ بھی کچھ ساتھ ساتھ بولا کریں نا بھائی، تاکہ وہاں والے بھی کچھ راضی ہو جائے کریں. آپ کون سی اور زبان بولتے ہیں امجد بھائی؟ بنگلور. جی آئی صاحب انشاءاللہ عز و جل ارادہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ سلسلوں میں ہم گجراتی زبان میں بھی کچھ انشاءاللہ عرض ہاں مطلب جو جدھر کی زبان ہے اس میں بولے نا، اردو بولنے والے بہت ہیں ہمارے پاس بھائی. چلیں آپ پشتو میں سنیں، آپ چلیں، پتہ نہیں ہند میں پٹھان ہوتے نہیں ہوتے. چلو سناؤ بھائی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. تما خوگو اسلام میں رونو نن مونگا انشاءاللہ کور کے تلو دراتلو سنتون و آداب سے ازدکو اور وقت مختصر طول خبری خو نوش ازدکولے خو لگ نہ لگ خبری دی کہ مونگا ازدکو. نبی کریم علیہ السلام فرمائے لے دی کہ تاسو کور کے رازے نو ہم کور والو اللہ سلام کوئی او چې کور نزای نو هم غیلا سلام کوي. دغه شانتی صحیح مسلم شریف کې حدیث پاک راغلی دی چې څوک چې د الله د نوم نه بغیر کور کې داخل شو نو شیطان هم هغه سره بیا داخل شي. څنګه چې حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ روایت شوی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې یو کس چې په کور کې رالو او راتلو وخت کې هغه د پکور کې رالو د کور کې راتلو وخت باندې او چې روټای خوړه د روټای په خوراک وخت باندې د الله ذکر ونکو انو شیطان وای نن بستا دلته شپم تیریږي او تعالی روټای هم بلاو شو. او انسان چې پکور کې راشي او د الله ذکر وکي نو شیطان وای دلته ستاش په نشي تیرې دی او چې روټای خوري او د الله عزوجل نوم وانلی ما خوگو اسلامی رونو نو بیا هغه وای دلته تلا زایم بلاو شو او روټای درته هم بلاو شو. ما خوگو اسلامی رونو مدنی چینل کتون کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام په سنت باندې مونږه عمل کوو دی کې ډیر زیات برکتونه دي. حضرت ابو هریرہ رضی الله تعالی عنہ سنن ابن ماجہ نا روایت شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې یو کس په خپل کور دروازې د بهر شو نو هغه سره دو ملائکه یعنی دو فرښتې ورسره شي او چې هغه سړی دا وای بسم الله هغه ملائکه وای تا سم لاره ونیوله او چې بیا هغه انسان دام وای لا حول ولا قوة الا بالله انو ملائکه ورته وای ته د هر مصیبت نه په امان شوي او چې بنده بیا دا وای توکلت علی الله انو ملائکه ورته وای اوس د خدای د مدد نه بغیر تعالی د بل چا مدد ضرورت نشته. نو هغه کس سره دو شیطانان هم هغه باندې مسلط شوي انو ملائکه هغه لوي تاسو د سره څه کول غواړئ ولې چې د سمه لاره ونیوله د ټولو مصیبتونو نه په امان شو او د الله تعالی د امداد نه علاوه نور ټولو نه بے نیاده شو. زما خوږو اسلامي لړو مدني چینل کتونکو ډیر زیات په دې خبرې خیال کول پکار دی چې کلم د چا کور ته بنده ځي انو مخکې به اجازت الی دا یاد ساتئ. اوس مونږه د زناورانو عشق رسول صلی الله علیه وسلم بخره دا واورېده چې هغه یافور چې کومو د رازګوش هغه به چېرته چېرته کور ته لاړو نو دننه به نه تلو په دروازه کې به سر پې والو هغه سر به ورسره وجنګولو چې کوم صحابي به اواز کول هغه به وکړ هغه به کور ته رالو. یعنی یو زناور د خبرې خیال ساتي چې بی اجازه ته دننه نشم راتلی که نه نو مونږ هم د دې خیال پکار دی. کله کله دروازه بنده کولاو پاتېږي چې ماشوم دله د سامان راړي او بل کس چې راشي نو هغه بیا ډېر زر دننه راشي. عبدالحبیب آپ کی توجہ چاہوں گا اس پر میں اردو میں سنا دوں گا آپ کی چاہوں گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی گھر کا کوئی بڑا کوئی بچہ کوئی چیز لینے باہر چلا جاتا ہے دروازہ کھول کے رکھتا ہے وہ آٹومیٹک لوگ ہوتے ہیں آج کل کہ پھر جاؤں گا پھر والدہ بیمار ہے بھائی ہے چھوٹا ہے وہ تکلیف ہوگی اس دوران کوئی آ جائے دروازہ کھلا پاتا ہے
تو अजराह मज़ाक वो दबे कदमों अंदर आ जाते हैं। तो बाज़ औक़ात एक अजीब व गरीब जी बिल्कुल, बल्कि यहाँ तो शरीयत उसमें एहतियात की जरूरत है। अगर दरवाजा खुला भी पाया है तो दस्तक दे दी जाए, ना कि ऐसे ही बनना। बल्कि यहाँ तक लिखा किताबों में कि अगर जिसका घर है वो भी आना चाहता है तो बगैर इजाजत या बगैर इत्तला कम से कम अंदर ना आए। घर में खवातीन होती हैं, वो किस खंकार के आए, उनको कोई इशारा करके आए, नॉक करके आए। यहाँ तो बच्चों को भी चाहिए कि किसी रूम में अगर जा रहे हैं और वालिदैन है उस रूम में तो उसको भी नॉक करके जाएं। तो ये अदब का तकाजा। और आपने जो मैच किया, मैं जो पश्तो में समझाऊं, थोड़ा सा पश्तो आती नहीं लेकिन याफूर आपने कहा, और मैं सोच रहा था ये घर की सुन्नत और आदाब में याफूर का तस्करा कैसे, तो वो समझ आ गई बात कि वो दरवाजे पर जाकर अंदर नहीं चला जाता था, बल्कि वो अपना सर दरवाजे पर लगाकर बताता था कि मेरे आका ने बुलाया। और क्या बात, क्या मिसाल दी आपने कि वो जानवर होकर घर में जाने के, किसी को बुलाने के आदाब जाने, और हम जानवरों से भी बदतर बन जाएंगे, दरवाजा खोलकर अंदर चले जाए। और याफूर तो खैर एक आम जानवर नहीं, एक आशिक रसूल नबी पाक अलैहिस्सलाम के दराज गोश हैं। इसमें एक ऐड कर लें जी बिल्कुल, आप जो चाहें। जितने लोग यहाँ से अभी सुन रहे हैं ना गुफ्तगू के जानवरों का इश्क रसूल है जी, कोई एक तस्करा कोई कहीं ऐसा है माशाल्लाह सारे साहिब इल्म है कि सरकार ने किसी जानवर से कुछ कहा और उसके उलट किया हो उसने, वरना अमूमन जितने वाकयात सुनते हैं हद ये है कि फित्रत को बदल दिया उसने। मेरे आका भेड़िया ने वो उसकी हिफाजत करने लगे, जगह उसकी हिफाजत कर ली, और हम ना करें तो ये अल्लाह इनसे तो सीखने जानवर ओबे करें, दरख्त बात माने, चांद बात माने, सूरज पलट आए, ऐ इंसान तू कब नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरामीन पर अमल करेगा, उम्मती भी कहलाए फिर भी आका की ना माने। ये कितनी शर्म की बात है, बहुत खूबसूरत बात, दिल पर चोट करने वाली बात हमारे पश्तो मुबल्लिग ने कही, अल्लाह करे दिल में उतर जाए ये बात। बहरहाल मेरे बीच इस्लामी भाइयों, हम सुन्नत रसूलुल्लाह की सुन रहे हैं, हमने उर्दू में भी सुना, पश्तो में भी सुना। हमने एक और गुलदस्ता शामिल करना होता है जिसका नाम है खुशबू है अत्तार की। बंगाली इस्लामी में मौजूद है और बंगालियों को मुबारक हो, आज खुशबू है अत्तार की में बंगाली जबान का गुलदस्ता है, और उस गुलदस्ते में शुगर का इलाज अमीर अहले सुन्नत ने बताया। तो चले भाई बंगला वालों, आज आप अपना शुगर का इलाज ले लें। हम कोशिश करेंगे कुछ सब टाइटल पढ़ने की, चाहे वो उर्दू में है या इंग्लिश में है, और समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं हम खुशबू है अत्तार की इस सेगमेंट की तरफ। जी, तू जहां के आशिकों के दिल की धड़कन बन गया, इतने सुन्नत बांटता है ए मेरे अत्तार तू। जी चलते हैं हम खुशबू है अत्तार की में बंगाली गुलदस्ते की तरफ। সারা দুনিয়ায় মোরা যাব সুন্নতের প্রচার করব, চীন হোক বা বাংলাদেশ হোক না সেটা হিন্দুস্তান, মুর্শিদের ফরমানে মোরা দিতে রাজি জান কুরবান, মুর্শিদের ফরমানে মোরা দিতে রাজি জান কুরবান। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি বিগত 16 বছর যাবত ডায়াবেটিক্সের রোগী। তো সে সম্পর্কে আমার এক দুইটি প্রশ্ন হচ্ছে আপনার কাছে, যে সুগারের জন্য এটা বলুন যে ইনসুলিন বেস্ট না ট্যাবলেট উত্তম, এবং দ্বিতীয়টি প্রশ্ন হচ্ছে যে সুগার এক তো মিষ্টি খাওয়া থেকে হয়, এছাড়াও এর প্রধান কারণ হলো আজকাল টেনশনও অনেক বড় কারণ। তো টেনশন দূর করার জন্য কোনো পদ্ধতি ইরশাদ করে দিন। ঔষধের মাধ্যমে যে আরোগ্য পাওয়া যায় না, তা সাহিবে কুতুল কুলুব হযরতে সাইয়্যিদুনা আবু তালিবুল মক্কি আলাইহি রাহমাতুল্লাহিল কওয়ি লিখেন, ঔষধের মাধ্যমে আরোগ্য লাভ করা এমনই যে নতুন কাপড় ছিল, ময়লা হওয়াতে ধুয়ে নিলাম। তো যখন কোনো কাপড় ধৌত হয়ে যায়, এটাকে আমাদের এখানে সেকেন্ড হ্যান্ড বলে। নতুন কাপড়ের দাম আছে কিন্তু ধোয়া কাপড়ের দাম হয়ই না। এখন শরীরের মনে করেন টিউনিং হয়ে গেল, যেন সমস্যা ছিল ঠিক করিয়ে নিল, অর্থাৎ এতে কিছু না কিছু দুর্বলতা এসে যায় আর সেকেন্ড হ্যান্ড টাইপের মেশিনারি হয়ে যায়। ইনসুলিন একবার নিয়ে নিলে শুনেছি যে জীবনভর এটা নিতে হয়, বাঁচা যায় না এ থেকে। খাবারের মাধ্যমে চিকিৎসা, এটা দি বেস্ট। সতর্কতা অবলম্বন করুন, যে খাবার চলবে না তা ছেড়ে দিন, আর এরকম খাবার খান যাতে রোগ দূর হয়ে যায়, যেমন করল্লা। এটা ডায়াবেটিক্স রোগীর জন্য অনেক উপকারী বলা হয়। করল্লা তিতা হয়, এটা খান। দেখুন টেনশন, এটাকে যদি রোগ বালাইয়ের মা বলা হয় না, তো এটা মনে হয় ভুল হবে না। এই জন্য টেনশনে মানুষের হার্ট ফেল হয়ে যায়, টেনশনেই মানুষের ঘাড়ের রগ ছিঁড়ে যায়। এমন কি বলা হয় যে মানুষ যখন ডুবে যায় পানিতে, তো ডুবার কারণে সহজে মরে না, যদিও পানিতে ডুবে যায়। এটা একদম টেনশন হয়ে যায়, ঘাবড়িয়ে যায়, আরে আমি তো গেলাম,
আর এই গেলামই তার ব্রেন ড্যামারেজ হয়ে যায়, আর এই জন্য তাড়াতাড়ি মরে যায়। তো টেনশন এমনই জিনিস, টেনশনে ব্লাড প্রেশার হাই হয়ে যায়, আর হার্টেও ট্রাবল হয়ে যায় এই টেনশনে। এইভাবে ডায়াবেটিক্সও টেনশনে হাই হয়ে যায়। সারা দুনিয়ায় মোরা যাব, সুন্নতের প্রচার করব। চীন হোক বা বাংলাদেশ, হোক না সেটা হিন্দুস্তান, মুর্শিদের ফরমানে মোরা দিতে রাজি জান কুরবান। মুর্শিদের ফরমানে মোরা দিতে রাজি জান কুরবান। क्या बात है, क्या बात है। मेरे बापा अमीर अहले सुन्नत की क्या शान है। शुगर का इलाज भी बताते हैं, गुनाहों का इलाज भी बताते हैं, कैसे तबीब है, सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ मैं बताता चलूँ कि पिछले दिनों आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में मदनी चैनल पर बराह रास्त एक टेलीथॉन किया गया था। एक मदनी अतियात मुहिम की गई जिसमें आपसे अतियात तलब किए गए थे मुख्तलिफ दुनिया भर के फैज़ान मदीना की तामीरात के लिए। माशा अल्लाह दुनिया भर के नाज़रीन ने हमारे साथ दिल खोल कर ताउन किया। आपको खुशखबरी देना चाहते हैं, आपका दिया हुआ अतिया फैज़ान मदीना में मुख्तलिफ जगहों पर लग रहा है, तामीरात हो रही हैं, खुशी का समा है। रमज़ान की आमद की तैयारी भी हो रही है कि जल्दी जल्दी वो मसाजिद कंप्लीट हो जाएं, वो मराकिज़ कंप्लीट हों, अच्छे मानों में एतिकाफ़ हो। आइए कुछ मनाजिर टेलीथॉन के जमा किए गए अतियात के बाद जो मराकिज़ तामीर हो रहे हैं उसके कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल पिछले दिनों टेलीथॉन इज्तिमा के ज़रिए फैज़ान मदीना की तामीरात के लिए जो चंदा किया गया था, आपके उसी चंदे से ये फैज़ान मदीना बदीन की तामीरात का सिलसिला जारी है। यहाँ जामिअतुल मदीना इस्लामी बहनों के ज़ेर तामीर है, इस्लामी बहनों का बन चुका है और इस्लामी भाइयों का ज़ेर तामीर है, जिसमें अल्लाह आपने जो भी तामुन किया अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप ये देख ही रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी तामीरात है, इसमें मज़ीद आप अपना हिस्सा मिलाएं। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहानों की भलाइयाँ नसीब करे और अल्लाह तबारक व तआला आपको मीठा मदीना दिखाए। हम खूब मसाजिद के लिए करते रहे काम, हम खूब मसाजिद के लिए करते रहे काम। या रब होता जज़्बा, रहमत तेरी है आम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इस वक्त बाबुल इस्लाम सिंध के शहर नौकोट में मौजूद हैं। गुज़िश्ता दिनों मदनी चैनल पर टेलीथॉन के ज़रिए दावत इस्लामी के मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना की तामीरात के लिए मदनी एहतियात आपने दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आप देख सकते हैं कि दावत इस्लामी के मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना नौकोट का तामीराती काम जारी है। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें मज़ीद दावत इस्लामी के लिए खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हम खूब मसाजिद के लिए करते रहे काम, हम खूब मसाजिद के लिए करते रहे काम। या रब होता जज़्बा, रहमत तेरी है आम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मीर फुखास फैज़ान मदीना का तामीरी काम जारी है। टेलीथॉन के ज़रिए जो अतियात आए थे और मिले थे फैज़ान मदीना मीर फुखास को, उसके ज़रिए जो ज़रूरियात थी संजा खाने का काम और ये छज्जे वगैरह का और ये साहिबान वगैरह का काम जो ज़रूरी था वो रमज़ान मुबारक से पहले पहले मुकम्मल करने का, ताकि एहतिकाफ़ का सिलसिला जो जारी होगा आने वालों के लिए सहूलत हो। तो अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल हमें इस काम में खूब बरकत अता फरमाए। आप भी आगे बढ़िए और खूब दावत इस्लामी के साथ माली ताउन कीजिए। हम खूब मसाजिद के लिए करते रहे काम, हम खूब मसाजिद के लिए करते रहे काम। या
جذبہ رحمت تیری ہے عام یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کریم ان تمام اسلامی بھائیوں کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمایا. مدنی چینل کے ناظرین بھی دعا کرے کہ جن جن اسلامی بھائیوں نے اس ٹیلی تھون میں دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کیا، تعاون کرتے رہتے ہیں جو اسلام بھائی، رب کریم ان سب کو بہترین جزا دے، ان کے رزق حلال میں برکت دے. میرے مولا یہ تیرے گھر اور مسجدوں اور فیضان مدینہ کی تعمیر میں حصہ ملا رہے ہیں میرے مولا، تو ان کے گھروں کو آباد فرما اور ان سب کو جنت میں اعلیٰ محل عطا فرما. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یقیناً بہت سارے مراکز زیر تعمیر ہیں، مزید ہونے ہیں. ہم آپ کو وقتاً فوقتاً یہ مناظر دکھاتے رہیں گے. اب یہ چند مناظر دکھائے ہیں، پھر مزید مناظر دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم سب کا آج کے اس سلسلے میں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ. خلیل و نجی مسیح و صفی سب ہی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ.